تو آج ہم ترکستان آ گئے ہیں۔ ترکستان قازقستان کا ایک سٹی ہے اور یہاں بھی مسلمانوں کی بہت بڑی ہسٹری ہے۔ یہاں تو سب سے پہلے آ کے ہم نے ہوٹل کے ساتھ، یہ ریسٹورنٹس ہے، بہت بڑا ایریا ہے ہوٹل کے ساتھ ٹورزم کا، اور یہاں پہ ہم نے کھانا کھایا۔ پھر یہاں ہم 7D سنیما ہے جو فلائنگ سنیما کہتے ہیں، اس کے میوزیم بھی ساتھ ہے، اس میں ہم نے ٹکٹ لیے۔ ویسے ٹور والوں نے ٹکٹ ہمارے لیے بک کیے ہوئے تھے، اور پہلے تو ہم نے سارا اندر سے میوزیم دیکھا۔ میوزیم کیا ہے، بس دیکھنے والی چیزیں ہیں، سب کچھ 3D بنی ہوئی ہیں اور عجیب عجیب قسم کی چیزیں بنی ہوئی ہیں جو میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھی تھی۔ یہاں ہم نے پورے قازقستان کی ہسٹری دیکھی، یہاں پہ کیا ہوا تھا، کون سے بزرگ آئے تھے، کیسے لوگوں نے کام کیا تھا، اس قسم کی ہسٹری تھی۔ اور پھر اس ہسٹری کو دیکھتے دیکھتے ہم نے آگے جانا تھا، فلائنگ سنیما میں بیٹھنا تھا، وہ بھی اسی ڈوم کے، یہ گولڈ ڈوم جو میں نے آپ کو دکھا دیا اس کے اندر ہے۔ یہاں پہ سارے قازقستان کی ہینڈ میڈ چیزیں تھیں۔ پھر ہم آ گئے 3D سنیما میں، جو کہ فلائنگ سنیما میں۔ فلائنگ سنیما میں نے سوچا تھا بس سنیما ہوگا جیسے کہ 3D سنیما ہوتے ہیں، لیکن وہ جب ہم اس میں بیٹھے تو ایسا لگ رہا تھا ہمیں چیئر میں بیلٹ باندھ کے بٹھا دیا تھا، بالکل گپ اندھیرا تھا۔ ویسے تو 3D سنیما ہم گلاسز سے دیکھتے ہیں، پھر یہ ایسا کچھ نہیں تھا، بس یہ سامنے ایسے لگتا تھا جیسے کہ ہم اس سنیما کے اندر جا رہے ہوں، اور ہماری وہ چیئر ایسی ہل رہی تھی جیسے کہ ہم واقعی فلائی کر رہے ہوں۔ چیخیں نکل گئی تھی سارے گروپ کی، میں تو خود بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ان ریگستانوں کے اوپر میں بھی جا رہی ہوں۔ چلیے آپ یہ سارا پورا میں نے آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کیا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ اگر کبھی ترکستان جانے کا موقع ملے تو یہ فلائنگ سنیما ضرور دیکھیے۔
ہم سب نے اس سنیما کو فلائنگ سنیما کو بہت 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 انجوائے کیا، اس لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے اسپیشل ریکویسٹ پہ ریکارڈ کیا، حالانکہ ریکارڈنگ الاؤڈ نہیں تھی۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اور سنیما سے نکل کے زرمین نے کہا کہ چلے کافی پیتے ہیں۔ ہم یہاں آئے کافی پینے کے لیے، تو ہمارے گروپ کے سارے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ایک بہت ہی اچھا کپل تھا، انیسہ کا، کوثر بائی کا۔ انہوں نے ہمیں پھر کافی کے لیے انوائٹ کیا، ہم نے کافی پی اور پھر ہم ہوٹل آ گئے۔ یہ ہمارے ہوٹل کا ہی سارا حصہ ہے، اور سپا بھی ہے یہاں پہ، اور یہ ایسے یہ جھولے وولے یہ بھی ہیں، آگے بھی ایک ایسے بنا ہوا ہے۔ ہاں ہاں جی ہاں جی، یہ ایسی جگہ بھی بنی ہوئی ہے۔ اور پھر سب نے کہا کہ ہوٹل میں ہی بوٹ شو تھا، تو چلے بوٹ شو دیکھنے کے لیے چلتے ہیں، اور ہم یہاں پہ بوٹ شو دیکھنے کے لیے آ گئے۔ یعنی کہ آپ اس ہوٹل میں گئے کہ اس کو کاروان سرائے کہتے ہیں، میں نام بھول جاتی ہوں۔ اور اس میں اگر آپ رہتے ہو تو پھر آپ کو یہ ساری جو 3D سنیما میں نے دکھایا آپ کو، یہ بوٹ شو، یہ سب کچھ پارٹ آف اس کے ہے۔ اور آپ کو میں تھوڑی دیر میں اس کا بوٹ شو بھی دکھا دوں گی۔ پھر ہم ساتھ ہی ان کا سپا ہے، تو وہاں بھی ہم جائیں گے۔ تو آپ کے ساتھ سب کچھ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی آئیے قازقستان، اور یہاں یہ ساری اگر اس ہوٹل میں رہیں گے تو آپ کو ساری فیسلٹیز مل جائیں گی۔ میری فرینڈز بھی کھڑے ہیں اور ہمارے گروپ کے لوگ سارے نیچے کھڑے ہیں۔ ہاں وہ دبئی مال میں پانی ڈانس کرتا ہے، اسی لیے اور پھر کچھ لوگ بوٹ میں بیٹھ کے یہاں پہ انہوں نے بوٹ رائڈ بھی لی۔ میرا تو بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا، میں بس یہیں پہ کھڑی رہی اور ان کو دیکھتی رہی۔ اور اب ہم پھر آ گئے ہیں بارڈر پہ، بارڈر اب کراس کریں گے، اور یہاں پہ کافی سخت سیکیورٹی ہوتی ہے۔ اور یہ ازبکستان اور ترکمانستان کا بارڈر ہے، تو یہاں پہ ہمیں کافی ٹائم لگ جاتے ہیں کیونکہ سیکیورٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھیں ہم ازبکستان واپس آ گئے ہیں، اور آج ہم ازبکستان یعنی تاشقند میں واپس آ گئے ہیں۔ یہاں سے ہمارا پھر 4 گھنٹے کا سفر ہوگا، ازبکستان کے بارڈر سے 4 گھنٹے کا سفر ہے تاشقند پہنچنے کے لیے۔ یہاں سب نے ریفریشمنٹ کی، کسی نے کافی پی، کسی نے آئس کریم کھائی، پیسے بدلے، اور ہم پہنچ گئے ہیں ابھی تاشقند ہم کوچ سے 4 گھنٹے کا راستہ تھا، اور بہت ہی خوبصورت مسجد راستے میں آ رہے تھے۔ اور پھر یہاں آ کے ہم نے کھانے کے لیے ایک ریسٹورنٹ بک تھا، جہاں ہم سب نے گروپ والوں نے کھانا کھایا۔ بہت ہی زیادہ شاندار، ہر ریسٹورنٹ ایک اوپر شاندار ریسٹورنٹ ہوتا ہے، کھانے بھی اتنے مزیدار ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ سستا اتنا ہوتا ہے کہ ہائی کلاس فوڈ آپ کھاؤ گے۔ کھانا کھا رہے ہیں، ابھی ہم ازبکستان واپس آ گئے، اور اچھا یہ اتنا شاندار کھانا آپ کو صرف 4 یا 5 پاؤنڈ میں میل پڑے گا۔ اور اب ہمیں جو ہمارا ٹور گائیڈ ہے وہ لے آیا ہے تاشقند کا سب سے بڑا اسلامک سینٹر ہے، اس میں لے آیا ہے، جو کہ کچھ ویک پہلے ہی کھلا تھا، اور یہ اتنا ہیوج ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس میں پھر کے آپ لوگ تھک جاؤ گے۔ تو ہمارے لیے ایز یوزول انہوں نے ٹکٹ بک کیے ہوئے تھے۔ پھر ہم یہاں پہ اسلامک سینٹر میں یہاں مختلف قسم کی سب کی ہسٹری ہے، امام بخاری کی ہسٹری ہے اور ان کے متعلق سب کچھ ہے، پھر اس طرح امیر تیمور کے متعلق ہے، بہت کچھ ہے جو کہ میں یاد میں نہیں آ رہا ہے، لیکن بہت زیادہ بڑی ہسٹری تھی یہاں پہ، اور میوزیم اتنا بڑا تھا
کہ یقین کرے کہ میں تو پھر تھک گئی تھی. میں بیٹھ کے اس میں جا رہی تھی کیونکہ میرے گھٹنے جواب دے گئے تھے پھرنے سے. تو میں پھر اپنے ساتھ سٹول لے کے گئی تھی, پورٹیبل سٹول, جس نے مجھے بہت مدد کی, اور میں تھوڑی دیر بعد اس پہ بیٹھ کے تو اپنے گھٹنوں کو تھوڑا سا ریسٹ دے دیتی تھی. لیکن یہاں اس اسلامک سینٹر میں آپ کو جو ہمارے اسلام کی ہسٹری ملے گی, اور بخارا کی, سمرقند کی, تاشقند کی ہسٹری ملے گی, تو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے اور آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. اور اس میں ایک قرآنک پلیس ہے جس میں قرآن کی سب آیاتوں کی اور ان کی نزول کی اور اس کے بارے میں ایک ہسٹری ہے. ہم وہاں بھی گئے اور وہاں قرآن آیات کے متعلق چیزیں بنائی گئی ہیں, جیسے غار حرا بنایا گیا ہے مختلف قسم کے. پھر مختلف قسم کے قرآن پڑے ہوئے ہیں کہ یہ یعنی ازبکستان کے قرآن, پھر ترکستان کے, پھر پاکستان کے, اور اس طرح ہر ملک کے قرآن پڑے ہوئے ہیں. اس میں ایسی ہے کہ ہیومن ہسٹری بھی ہے کہ اسلام سے پہلے انسان کیا کرتے تھے, اسلام کے بعد انسانوں نے کیا کیا. تو یہ بھی پوری ایک ہسٹری ہے. یعنی کہ اگر آپ جائیں تاشقند میں تو یہ اس اسلامک سینٹر میں جانا ضرور لازمی جائیے, کیونکہ یہ آپ نے نہیں دیکھا تو کچھ بھی نہیں دیکھا. یہاں فیرو کی بھی ہسٹریز تھی, یہاں یعنی کہ فرعون کی بھی ہسٹری تھی, بدھا کی بھی ہسٹری تھی. سب جتنے یہ اسلام سے پہلے کچھ گزر چکا ہے ان سب کی ہسٹری آپ کو ملے گی, اور بہت ڈیٹیل سے AI وہ ایکسپلین کرتا ہے آپ کو. اور یہ جگہ تو مجھے بہت اچھی لگی کیونکہ یہ آپ گلاس کے اوپر پھرتے ہو اور گلاس ٹوٹتا نہیں, ڈر تھوڑا سا لگتا ہے, لیکن یہ بیسکلی آپ گلاس کے اوپر چلتے ہو. Bone inside of ossuary, and you may have a look some depicted pictures, died people, relatives, crying and sad process. اور یہ اس تاشقند کے بارے میں بتایا تھا کہ یہاں پہ لوگ کاٹن اگایا کرتے ہیں اور یہاں پہ پیور سلک بنتا ہے, اور اس قسم کی ان کی یعنی کہ پلانٹنگ کے بارے میں ان کی کون کون سی چیزیں مشہور ہے. قالین بہت مشہور ہے, سلک بہت مشہور ہے, یہ سب فروٹ بہت مشہور ہے, اس کے بارے میں بتایا. اور یہ ان قالینوں کی جگہ ہے جہاں پہ یہ لوگ ہینڈ میڈ قالینیں بناتے ہیں, اور اس قسم کی یہ جو ایک اسپیشل قسم کا پتھر ہے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا. So every 100 years they change the keys of the Kaaba, and they go 2 keys of the Kaaba, and this is the qaswa gifted from Saudi king to Uzbekistan. تو یہ قصبہ جو ہے یہ گفٹڈ ہے سعودیہ کے کنگ سے ان کے لیے. اور یہ امیر تیمور کی زمانے کی یہ چیزیں تھی, فرنیچر تھا, کچھ بہت زیادہ چیزیں تھیں جو انہوں نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں, جو کہ 800-900 سال پرانی ہیں. یہ کس کا تھا؟ یہ امیر تیمور کی بیٹے کی بیوی کا. اور یہ امیر تیمور کی بیوی خانم کا ویڈنگ ڈریس تھا, جو یہ بھی انہوں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے. I am Zacharid Mohammed Babur, a humble servant of Allah and a ruler who once held the throne of Samarkand and Fergana. My life has been a journey of both triumph and sorrow, guided by the will of the Almighty and recorded in my memoirs for those who seek wisdom. اور یہ سب امیر تیمور کے خاندان والوں کے کپڑے ہیں جو انہوں نے یہاں پہ اس میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں. Cradle of religions, treasury of spiritual traditions,
land of sacred Islam, crossroads of caravans, heart of the great Silk Road, where East and West met. تو میوزیم تو آپ لوگوں نے بہت دیکھے ہوں گے، لیکن یہ میوزیم کسی اور نوعیت کا ہے. یعنی ایک تو اسلامک ہسٹری ہے اس میں، تاشقند کی، ازبکستان کی، ان کی بھی ہسٹری ہے، قرآن کی بھی ہسٹری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں اسلام سے پہلے اور اسلام سے بعد میں آنے والی سب ہسٹری آپ کو ملے گی. اور اس کے ساتھ یہ بہت اچھا ہے کہ آپ کو 3D کی طرح 3D میں سب کچھ ملے گا. پھر آپ کو AI کی عجیب عجیب کارنامے انہوں نے کیے ہیں اس میں. اور یہ قرآنک جو پارٹ ہے یہ تو اتنا بلیسنگ ہے، یہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور پھر جیسے آیات نازل ہو رہی تھی وہ اس طریقے سے انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے ڈوم، تو وہ انسان کو بہت زیادہ ایک دوسری دنیا میں لے جاتا ہے. وہاں کی آواز، وہ قرآن کی تعلیم اور وہ قرآن کا نزول، وہ سارا کچھ. تو یہ بھی بہت خوبصورت پارٹ ہے اس میوزیم کا. مجھے آپ لوگوں کا نہیں پتہ، لیکن میں اسلامک ہسٹری کو بہت زیادہ لو کرتی ہوں، اور میری بہت زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کہیں بھی اسلامک ہسٹری ہو تو میں اس کو جاننے کے لیے کوشش کرتی ہوں. بلکہ میں یوٹیوب پہ بھی دیکھتی ہوں، اور میں ایسے سرچ بھی کرتی ہوں کہ اسلام میں یہ کون تھا، یہ کہاں ہوا تھا، یہ کیا ہوا تھا. تو مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کتنا اچھا لگے گا، لیکن مجھے خود اچھا لگتا ہے تو میں نے آپ لوگوں کے لیے بھی پوسٹ کیا. اور اور اب اسلامک سینٹر میں ہی بہت ہی خوبصورت ترین مسجد تھی. ہم نے وہاں پہ ظہر اور عصر کی نماز پڑھی، اور مسجد بھی بس دیکھنے والی ہے. آپ لوگوں کو کیا بتاؤں، بتانے کی اور دیکھنے کی الگ بات ہوتی ہے. تو آپ لوگ جب اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی خوبصورت جگہ ہے. اور اب ہم اسلامک سینٹر کے بعد تاشقند کے ٹرین اسٹیشن میں آ گئے. ٹرین اسٹیشن بھی اتنا خوبصورت تھا کہ آپ کو کیا بتاؤں، میں تو بس حیران رہ گئی. حالانکہ میں نے بہت زیادہ ملک دیکھے، لیکن اتنا صاف ستھرا اور خوبصورت ملک میں نے کہیں نہیں دیکھا. پھر ہم ٹرین اسٹیشن میں آئے، یہاں چیک ان کیا کیونکہ ہم اب بخارا جانے والے تھے، اور بخارا کے لیے ہماری ٹرین بک تھی. پھر بخارا پہنچ کے ہمارے لیے ایز یوزول کوچ کھڑی ہوگی. تو ہم بخارا کے لیے روانہ ہو گئے، اپنا لگیج پھر سنبھالا. اور الحمدللہ میرے ساتھ تو پورے گروپ نے ہیلپ کی، کیونکہ ان کو پتہ تھا میرے گھٹنے ٹھیک نہیں ہے، تو میرے ساتھ لگاتار وہ ہیلپ کرتے تھے. ہماری 37 لوگوں کی گروپ تھا، جس میں سب پروفیشنل لوگ تھے، ڈاکٹرز تھے اور ایسے تھے. اور ہم پھر پہنچ گئے الحمدللہ بخارا پہ. یہ دیکھیں ہم بخارا آ گئے ہیں، اور اب بخارا پہ ہمارے لیے کوچ کھڑی تھی. کوچ میں ہم بیٹھ گئے. پھر ہمیں بخارا کے بارے میں تعلیم بتانے لگے. ہمیں ہر بس کوچ میں جب ہم ہر دفعہ بیٹھتے تھے تو پہلے گائیڈ ہمیں پوری اس جگہ کی تاریخ بتاتا کہ کیا کیا ہے یہاں پہ. اور پھر ہمارے مولانا صاحب بیٹھ کے اسلامک طریقے سے اس کا ہمیں ایک بیان کرتے تھے، جس سے ہم بہت کچھ سیکھ لیتے تھے. Right shoes. Okay. Comfortable. Yeah. Tomorrow we have a walking tour. It takes about 5-6 hours. No, not only 5-hour walking. You will walk 2 minutes, stop, and take a tour, half hour. Again, 5 minutes is a walking. Yeah, because in Bukhara, all of the monuments is located in the same place. Only one Great Silk Road Street. We will move. اور بخارا تو ایک بلیسنگ سٹی ہے، کیونکہ یہاں پہ امام بخاری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ
جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے اور قوم کو ایک اچھا سرمایہ دیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے جانا کہ تو میں بہت خوش تھی کہ میں امام بخاری کے مزار پہ جاؤں گی، ان کی لائف کو پڑھوں گی. اور ان کی لائف کیا ہے، بس وہ تو انسان جب ان کی لائف کے بارے میں جانتا ہے تو آنکھیں خود ہی بھر آ جاتی ہیں. کیونکہ امام بخاری کے بارے میں پورا ایک ولاگ آپ کے لیے پوسٹ کروں گی. امام بخاری کی جو سٹوری ہے، جس نے جس طریقے سے وہ پیدا ہوا، وہ بڑا ہوا، اس نے حدیث اکٹھی کی، اس نے ہمارے مسلمانوں پہ ایک احسان کیا اوتھینٹک حدیث بتانے کا. وہ ایک بہت اسپریچول سی سٹوری ہے اور اس سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. 900 years ago, Allama Burhanuddin Ali al-Marghinani, he wrote In your left side and right side, it's original from 19th-20th century houses, and also doors are original. How it's made? With a pattern, with a wood crafting. Every doors in Bukhara was famous. Which they use wood one as a wood crafting. Now we will go to. اور یہ 4 مینار مدرسہ ہے جو کہ بالکل یہی مدرسہ اس میں بھی ہے، بخارا میں بھی ہے اور انڈیا میں بھی ہے اور افغانستان میں بھی ہے، اور یہ ایک جیسا بنایا گیا ہے.